السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أما بعد فنعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة
والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، منت منوتی، قیام رکوع سجود اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی، یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کے عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق بخشی۔ درود و سلام آقا دو جہان، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس پیارے آقا نے دن رات محنت کر کے ہم تک قرآن مجید پہنچایا، ہم تک حدیث مبارکہ کو پہنچایا۔ اس پیارے پر، اس آقا پر، اس پیر پر محبت سے، پیار سے، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ درود سلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ محترم حضرات، اللہ کی توفیق خاص سے آج انشاءاللہ تعالی سورۃ ماعون کا مرکزی مضمون، اس کے حوالے سے سورۃ ماعون کی تفسیر، مختصر سی تفسیر انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ محترم بھائیو، قیامت کو جھٹلانے اور آخرت سے شدید غفلت کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے، اور انسان مفاد پرست بن جاتا ہے، چونکہ ایسے شخص کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ایسے شخص کے سامنے۔ اور اس کے سامنے یتیموں کی ہمدردی، مسکینوں سے پیار، مسکینوں کا غم ہو زیادہ ہونا اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ وہ صرف اپنا ہی مفاد پرست ہے، بس مجھے یہ چیز مل جائے، میری فلاں چیز بن جائے، میری فلاں چیز ہو جائے، میں کسی کے ساتھ پیار نہ کروں، کسی کے ساتھ محبت نہ کروں، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ پھیروں۔ اور ایسا بندہ ہی قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت والے دن کا انکار کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرہ میں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اثار اور قربانی کا جذبہ نہیں رہا، پیار محبت والا جذبہ نہیں رہا، دنیا کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ سے، رشتہ داروں سے بہتر وہ اپنے مال کو بہتر سمجھتا ہے، یہ دنیا کے مال کو زیادہ عزیز سمجھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو عزیز نہیں سمجھتا۔ خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی بہت عام ہو چکی ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں اسلامی قانون نافذ کرنا پڑے گا، اسلامی قانون لانا پڑے گا۔ ہمارے مسلم معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہے،
ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی معاشرے کو قائم کریں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر اسلامی قائم ہو گیا، اسلامی قانون بن گیا، ہم ہر ایک کے ساتھ پیار بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں گے، مسکینوں کے سروں پر ہاتھ بھی پھیریں گے۔ اور میرے بھائیوں، سورۃ ماعون کا مرکزی مضمون، یہ سورت حقوق العباد اور حقوق اللہ کا مجموعہ ہے۔ یہ سورۃ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، جس میں ایک طرف معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، اخوت کے اصول ہیں، اور دوسری طرف قیامت کو ثابت کرنے کے سوالیے انداز اختیار کیے گئے ہیں سورت کے اندر۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس سورت کے اندر پھر نماز میں سستی، غفلت پر وعید سنائی گئی ہے، اور منافقوں کی نشانی بیان کی گئی ہے سورت کے اندر۔ سورت ماعون کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا ہے کہ اس شخص کو نہیں دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے تصور رکھتے ہیں کہ جتنا جینا تو صرف دنیا کا ہی جینا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ بندہ، اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کا انکار کر رہا ہے، قیامت نہیں آئے گی، اس بندے کا ایمان بن چکا ہے کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے اور دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دنیا ہی مال و غنیمت ہے، دنیا کے اندر سارا کچھ ہے۔ نانا میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے پیارے انداز سے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ غور کرنا میرے بھائیو، اللہ فرما دینے ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا، ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا زندگی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، ہمارا جینا ہمارا مرنا بس یہی ہے، ہم دنیا میں ہی رہیں گے، آگے نہیں جائیں گے، یہی مر گئے تو سارا کچھ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، دنیا میں آئے ہو، دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، اللہ نے جو تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ کب دینا پڑے گا؟ جب موت آ جائے گی۔ موت کے بعد اس دنیا کے اندر جو تو نے عیش و آرام کیا، اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور نہ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی غور کرنا، اللہ فرماندے نے آج دنیا تے رہ کے تسی میرے قرآن دی فکر نہیں کرتے، دنیا تے رہ کے میری آیات دی پرواہ نہیں کرتے جے، آج دنیا تے رہ کے میرے احکامات دے جھٹلاندے ہو۔ اور اللہ فرماندے نے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماندے نے آج دنیا تے رہ کے تسی میرے احکامات نو جھٹلا رہے ہو، میری آیات نو جھٹلا رہے ہو، آج میرے آیات دی کوئی پرواہ نہیں کر دے۔ اللہ فرماندے نے وكذلك اليوم تنسى، اور بندے یاد رکھ لے، آج تینوں پرواہ نہیں میرے قرآن دی، آج تینوں پرواہ نہیں میرے بندیاں نال پیار محبت کران دی۔ اللہ فرماندے نے جی میں تینوں آج پرواہ نہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، سانو بھی تیری کوئی پرواہ نہیں رہنی۔
اور میرے بھائی اللہ دے قرآن دی پرواہ کریا کرو، اللہ دی آیات دی پرواہ کریا کرو، اللہ دے ذکر دی پرواہ کریا کرو، فکر کریا کرو ہائے میرا فلانا ذکر اج رہ گیا، ہائے اج میں قرآن دی تلاوت نہیں کیتی، ہائے اج میں قرآن تے نہیں چلیا، ہائے میں نے اج فلانا کام نہیں کیتا دین دے مطابق۔ میرے بھائی اج دنیا تے رہ کے تو فکر کر لیں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تیری فکر کر لے گا، اللہ تینو جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا۔ اور نہ میرے بھائی جڑا بندہ قیامت دا انکار کرتا ہے اور کو سوال و تعجب کرتا ہے، عجیب عجیب سوال کرتا ہے، میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت دی شروع تو ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نو مخاطب کر دیتا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر بلکہ اس طرح کے یہ جیڑا بھی بندہ اس سورت نو پڑھے گا، جیڑا بھی بندہ اس خطیب کوئی بھی خطیب اس آیت دی تلاوت کرے گا، کوئی بھی عالم کوئی بھی عام بندہ اس سورت دی تلاوت کرے گا، اللہ پاک نے اس بندے واسطے بھی اعلان کر دیتے نے جیڑا بندہ اس نال دوری کرے گا اللہ پاک اس بندے تو دور ہو جان گے۔ او میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے کہ وَأَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بندہ انکار کر رہا جھٹلا رہا قیامت دے دنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جزا کے دن کو جھٹلا دیا، یعنی کہ قیامت والے دن نو جھٹلا دیتا۔ نانا میرے بھائیو غور کرو نا، جسے آج قیامت دا دن نو جھٹلا دیاں گے اسی پھس جاواں گے، ساڑھے تے مشکلات آ جان گیاں، تکلیفاں آ جان گیاں، کیویں تکلیفاں آ جان گیاں کہ منکرین قیامت دا منہ توڑ جواب کہندے نے قیامت نہیں آئے گی، قیامت نو کی ہوئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا، پہلے تے قیامت دا انکار کر رہے نے۔ او میرے بھائی ایک کافر نبی پاک علیہ السلام کو آیا، آکے کہندا ہے اللہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندا ابو سید ایک ہڈی چکی ویدہ گلی سڑی ہڈی چکی پھردہ اس طرح مال رہا ہڈی نو، کہندا ہے محمد تو کہندا ہے کہ مرن تو بعد کہندا تو کہندا مر جانا، اسی بھی کہندے مر جانا ہے، لیکن جڑی تو اگلی گل کردا ہے جڑی اگلے تو گل کرتا ہے کہ مروں تو بعد دوبارہ زندہ کیتا جائے گا، میں نو دسنا کیویں زندہ ہوواں گے، گلی جائی سڑے جائی ہڈی جویں پور رہی ہے کیویں کٹھے کیتے جاوے گے، کیویں اللہ سانو زندہ کر لے گا۔ اللہ نے قرآن مجید دی آیات نازل کر دیتیاں، نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دا پیغام نازل ہو رہا ہے۔ سورۃ یاسین دے اندر اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور میرے بھائیو ایک دنیا دی مثال لے لیے، دنیا تے جس بندے نے کوئی چیز پہلی باری بنائی ہوئے ان دے واسطے بڑی مشکل ہوندی ہے، بعد وچ بنانا اس بندے واسطے کوئی مشکل نہیں، ایک باری چیز بن گئی ہے پھر خراب ہو گئی وہ بندہ دوبارہ جلدی نال بنا لے گا، آسانی نال بنا لے گا۔ لیکن میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ایسی ہے جس بندے نو ایک کسی بھی چیز نال نہیں بنایا بلکہ حقیر جب پانی دے قطرے تو بنا دیتا انسان۔ اللہ فرماندے نے ایک مثال تو انو دینا چاہتا اپنی پیدائش نو یاد کر لے بندیا، جس کیویں تو پیدا کیتا گیا تینو کس ذات نے پیدا کیتا تے کیویں پیدا کیتا ہے، جس طرح اے بسیدہ جی ہڈی ہے اے گلی سڑی ہڈی نو لے کے تو پھر دے میں تا تینو کل قیامت دا دن تو پہلے تینو جڑی تیری انگلیاں دے جڑے پورے نے پوٹے نے انہاں تو تینو زندہ کر لاواں گا۔ اور میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے جدو پہلی بار انسان بنایا سی ادو تو انسان دا نام و نشان بھی کونی سی، کوئی بھی ڈھانچہ نہیں سی، کوئی بھی تصویر نہیں سی، لیکن اللہ نے کیڑا پیارا انسان بنا دیتا، نال اعلان کرتا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اسی انسان بڑا پیارا بڑا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ کیڑا پیارا انسان بنایا سانو، اکھا جگہ والی جگہ اکھا رکھی ہے نے، نک والی جگہ اللہ نک رکھیا ہے، کیڑا پیارا انسان بناتا۔ اللہ نہ کرے اہی نک کسی ہور سائڈ تے لا دیندا اللہ پاک،
ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾना ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ میرے بھائی اللہ فرماندے نے تینوں مرن تو بعد بھی زندہ کر لواں گا۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ فرماندے کہ انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی ہڈیوں کو اکٹھے نہیں کریں گے، ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں؟ ہم آپ کے جو انگلیوں کے جو پوٹے ہیں پورے ان سے آپ کو زندہ کر لیں گے۔ کون ہے وہ جو زندہ مردوں سے زندہ کر رہا ہے اور مردہ سے زندہ کر رہا ہے، زندہ سے مردہ کر رہا ہے؟ کون ہے؟ اللہ لہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ وہ اللہ دی ذات ہے جو زندیاں تو مردہ، مردیاں تو زندہ پیدا کر دین دیئے۔ اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں۔ اور میرے بھائی اس آیت دی اگلی آیت دے سورہ دی آیت اگلی سورت اسی سورت آیت دے اندر اللہ فرما دینے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ۔ اللہ پاک فرما دینے اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر بیان کیتا جاندہ ہے کہ قیامت کا دن دا بندہ پہلے جٹلاندہ ہے، قیامت والے دن بندہ جٹلا دیندہ ہے، اور وہی بندہ جٹلاندہ ہے جس بندے دا دل سخت ہوئے، جڑا بندہ مفاد پرست ہوئے، اس بندے نو دنیا دی لالچ ہوئے، صرف میں نو دنیا مل جائے، میں نو دنیا مل جائے، کس نال پیار نہیں کردا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یتیم نال پیار نہیں کردا، یتیم نال محبت نہیں کردا۔ اور میرے بھائیو یتیم ہوئے جس بندے دا باپ فوت ہو جائے، جس بندے دا باپ فوت ہو جائے وہ بندہ یتیم ہو جاندہ ہے۔ اور میرے بھائیو یتیم مادہ مال بھی نہیں کھانا، یتیم مادہ نہ حق مال بھی نہیں کھانا۔ جڑا بندہ یتیم مادہ نہ حق مال کھاندا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیتا جاندہ ہے۔ جنہیں شرک بڑا گناہ ہے، شرک بڑا وڈا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح یتیم مادہ نہ حق مال کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نہ میرے بھائیو یتیم دی کفالت جڑا بندہ کردا ہے، یتیم نال جڑا بندہ پیار کردا ہے، یتیم دے نال حسن سلوک کردا ہے، یتیم دے ہوتے سر دے ہوتے شفقت والا ہاتھ پھیردا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنن ابو داؤد 5150 حدیث نمبر دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیمہ نال پیار کردا ہے، یتیمہ دے نال حسن سلوک کردا ہے، یتیم دی کفالت کردا ہے، یتیم نو اپنے گھر لے آ کے کھانا کھلاندا ہے، اس نو نویں کپڑے پہناندا ہے، خرچہ کردا ہے، اس نو پڑھاندا ہے، لکھائی کرواندا ہے، اس نو دین دے کام تے چلاندا ہے۔ او میرے بھائی اللہ دے رسول علیہ السلام دی بڑی پیاری حدیث ہے، تیرے واسطے میرے واسطے حدیث اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان کیتی ہے۔ جڑا بندہ یتیمہ دی کفالت کردا ہے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ جڑا بندہ یتیمہ دے نال یتیمہ دی کفالت کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت اللہ پاک اس بندے نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے، میں بھی جنت جاواں گا۔ کل وہ بندہ جنہیں یتیم دے نال پیار کیتا کفالت کیتی کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ دو انگلیاں نے جی میں شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی، اسی طرح کل قیامت جنت دے وچ میرے نال ہوئے گا۔ یتیم نال پیار کرن دا سلا ویکھ لو، اج دنیا تے رہ کے یتیم نال حسن سلوک کردا ہے، کل قیامت جنت وچ نبی پاک علیہ السلام دے نال ایویں ہوئے گا جویں دو انگلیاں نے، شہادت والی انگلی اور دے نال جڑی وڈی انگلی، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے نال جنت جو ہوئے گا۔ اور نہ میرے بھائیو قرآن مجید نے بھی یتیم نو بھائی قرار دیتا ہے، یتیم نو آج لوگ برا سلوک کر دینے، اے منحوس ہے جی، بڑا
بد بندہ ہے، بڑا برا بندہ ہے جی، یتیم بن گیا جی، بڑا برا۔ نہ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی دے قرآن نے بھی یتیماں نو بھائی کیا ہے، یہ تہاڈا بھائی ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ۔ وہ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو دس دیو نا کہ یتیم تہاڈا اچھا دوست بھی ہے، تہاڈا بھائی بھی ہے، تم ان کے ساتھ مل کر رہو، ان کے ساتھ وہ تمہارا بہت اچھا تعلقات، ان کے ساتھ تعلقات بناؤ، وہ تمہارا بھائی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرو۔ اور میرا بھائی یاد رکھ لو، جڑا بندہ یتیمہ دا نہ حق مال کھندا ہے، یتیمہ دا نہ بے وجہ مال کھا جاندا ہے، اس دی اجازت نہیں لئی، اس دا بل بچھا بغیر پوچھیا تو مال کھا جاندا ہے، قبضہ کر جاندا ہے، ظلم و زیادتی کر جاندا ہے۔ اللہ دے سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذین یکفرون ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون وَيَسَلَوْنَ سَعِيرًا۔ سورہ النساء دے اندر اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ یتیمہ دا مال نہ حق طریقے نال کھاندا ہے، وہ اس طرح سمجھ لو جس بندے نے یتیم دا نہ حق مال، یتیمہ دی نہ حق روٹی دا ایک لقمہ بھی توڑ کے آدھے منہ وچ پایا ہے، وہ بندہ ایمیں سمجھ لے انہیں روٹی نہیں پائی، انہیں اپنے منہ دے اندر جہنم دی آگ نو پایا ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے جس بندے نے یتیم دا نہ حق مال کھادا، یتیمہ دا نہ حق مال کھادا، وہ اپنے پیٹاں دے اندر، اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی آگ نو بھر رہا ہے۔ اور اللہ فرماندے اس تو علاوہ کچھ نہیں بھر رہا، مال نہیں بھر رہا بلکہ آگ نو بھر رہا ہے۔ اگے فرماندے نے اے نہیں صرف آگ بھر رہا بلکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے دا ٹھکانہ بھی جہنم ہوئے گا۔ صرف آگ نہیں منہ پا رہا بلکہ اس نے جہنم میں بھی سٹیا جائے گا۔ جس بندے نے یتیمہ دا نہ حق مال کھادا، آج جسی شوق نال بڑے فخر نال یتیمہ دے مال کھا جاندے ہیں، جائز طریقے نال کھا لو، کوئی چیز ٹینشن نہیں، نہ حق طریقے نال کھاؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ اور میرے بھائیو اگر دل نو نرم کرنا چاہتے ہو کہ ساڑھے دل نرم ہو جان، چاہتے ہو کہ ساڑھے دل پیار محبت پیدا ہو جائے، نرمی آ جائے، سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ایک بندہ آیا، آکے کہندہ اللہ دے رسول علیہ السلام جی میں کوئی ایسی دوائی دے دو، ایسا کوئی نسخہ دس دیو جیڑا میں استعمال کرا میرا دل نرم ہو جائے، میرا دل موم ہو جائے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تو واقعہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، میرا جڑا سخت دل ہے وہ نرم ہو جائے، آپ نے فرمایا یتیمہ نو کھانا کھلایا کر، مسکینہ نو کھانا کھلایا کر، انہاں دے سراں تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کر، انہاں دے نال پیار کریا کر، انہاں دے نال محبت کریا کر۔ میرے بھائیو یتیمہ دے نال پیار کرو گے، ایک حدیث دے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیمہ نال پیار کردا ہے، پیار دی کرن دی وجہ تو سر تے ہاتھ رکھ لیندا ہے، ہاتھ رکھ جتنے سے ہاتھ دے تھلے وال آن گے اللہ پاک اس بندے اتنے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ سر تے ہاتھ رکھے گا، ہاتھ دے تھلے جتنے بھی وال ہوئے اتنے اللہ پاک اس بندے دے گناہ معاف کر دے گا۔ ہاتھ رکھن دی وجہ تو، صرف پیار والا ہاتھ رکھن دی وجہ تو اج اسی یتیمہ سرہ تے ہاتھ رکھیے، انہاں دے نال پیار کریے، محبت کریے۔ اور میرے بھائیو سورۃ منافق سورۃ الماعون دی اگلے حصے دے اندر اللہ فرماندے نے اے نماز جڑی نماز منافقین دی نشانی بھی بیان کر دیئے۔ نماز اس سورۃ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین،
30 سپارے دی سورت اے منافقاں دی نشانی بھی بیان کر رہی ہے. کیڑی نشانی بیان کر رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اگے اس حدیث آیت دے بارے بڑی تفسیر نال بیان کیتا گیا ہے، بڑی نشانیاں بیان کیتیاں گئیاں نے. اللہ سبحانہ و تعالی بھی فرماندے نے جڑا بندہ اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر امام المجاہدین جبر رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے، فرمان دینے بندہ جڑا دکھلاوا کرے شہرت واسطے، شہرت اور ریا کے لوگ میں نے کہا بڑی شہرت، بڑا بلے بلے، بڑا پیارا بندہ جی، بڑا اچھا بندہ جی، بڑا پیارا بندہ جی، بڑا تعاون کر رہا لوگوں نال جی، بڑا حسن سلوک کرن والا بندہ جی، بڑا صدقہ خیرات کردا جی، یہ بندہ سارا کچھ قربان کیتی کھڑا ہے، لیکن وہ بندہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے. امام المجاہدین حضرت جابر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں انہوں نے ریاکاری کیتی ہے، دکھلاوا کیتا ہے. ریاکاری جس طرح شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح ریاکاری بھی ایک شرک دی جو ہے. جو شرک اللہ نال، یعنی کہ شرک ایک بندہ اللہ نو چھڑ کے کسی اور نو اللہ بنا لے، کسی اور نو داتا بنا لے، اے شرک ہے. اے تو چھوٹا شرک اے کہ ریاکاری کرے، دکھلاوے دا عمل کرے، دکھلاوے دا کوئی کام کرے، دکھلاوے دی نماز پڑھے. اللہ سبحانہ و تعالی فرمان دینے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 دے اندر اللہ فرماندے ہیں اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اپنا صدقہ احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد کر دیندے نے. جڑا بندہ دکھلاوا کرے، جڑا بندہ صدقہ کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، وہ لوگوں نے جو دس رہا ہے میں صدقہ کیتا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے وہ تو سارے نیکیاں ضائع ہو جان گیا. کی فائدہ ایسی احسان کرن دا؟ کی فائدہ کس نے ایسی محبت کرن دا؟ ایسی محبت دا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو. اور ایک اور آیت دی فویل للذین هم عن صلاتهم ساہون دی تفسیر دے اندر منافقت دی نشانیاں بیان کیتیاں گئیاں نے. مادت نال او میرے بھائی اس آیت دی تفسیر غور کرن، اللہ دا قرآن کی کہندا انہاں دے حوالے نال، انہاں دے بارے کی کہندا ہے؟ منافق، اس بندے نو منافق کہہ رہا قرآن، اللہ منافق کہہ رہا اس بندے نو کہ جڑا بندہ نماز کدی پڑھ لے، کدی سستی کر لے، دل کی تد پڑھ لیا، نہ دل کی تد نہ پڑھی، اس نے منافق کیا قرآن نے. یہ آیت منافق کہہ رہی ہے. اور اگے منافق دے دو نمازاں بہت بھاریاں ہوندیاں نے، دو نماز منافق دے بہت ہی بھاریاں نے. جویں کسی بندے تے کوئی پہاڑ نہیں رکھ دیتا جاتا، اسی طرح نماز بھاری. کیڑی فجر دی، عشاء دی نماز منافق واسطے بہت ہی بھاریاں نے. جب بندہ مومن ہوئے گا وہ نماز شوق نال پڑھے گا. جڑا منافق ہے قرآن کہندا ہے، حدیث کہندی ہے جڑا منافق ہوئے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا، سستی کرے گا، غفلت برتے گا. میرے بھائی قرآن نو کی کہاں گے؟ اسی قرآن کو گستاخ کہاں گے؟ ساڈا استغفر اللہ نعوذ باللہ. قرآن میرے بھائی ساڈی رہنمائی کر رہا ہے، سانو سیدھے راستے تے لان واسطے آیا ہے. یہ سورت سانو جہنم تو بچا رہی ہے، جنت لے جا رہی ہے. کہ اے میرے نو پڑھن والے، اے بندے میری آیات تک ترجمہ پڑھ، غور کر، فکر کر، میں تینوں کی کہہ رہی ہاں، تینوں کتھوں بچا رہی ہاں، تینوں کتھے لے جانا چاہتی ہاں، تیری کی شان بیان کر رہی ہاں، تیرے واسطے کی ذلت بیان کر رہی ہاں. میرے بھائیو اس آیت دے نال پیار کی سورت دے نال پیار کریے.
سانو جہنم تو بچانا چاہتی ہے. دیکھو اللہ دے چھوٹی چھوٹی صورتاں بھی سانو جہنم تو بچانا چاہدیاں نے. منافقہ دی نشانیاں تو سانو بچانا چاہدیاں نے. لیکن اسی انسان بدقسمتی ساڈی کہ اسی اپنی ضد تے اڑے ہیں. اسی اپنی ضد تے پکے ہیں. نہیں اسی سانو کوئی ضرورت نہیں. سانو کوئی ضرورت نہیں جنت جان دی. اسی وہی منافقہ والی نشانی رکھنے آتے اندر. میرے بھائی اپنے آپ کو منافقہ دی نشانی تو بچاؤ. منافق پتہ کتنی سخت تکلیف ہے, کتنی سخت وعید ہے. اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دے بارے آندا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق دی واسطے دعاواں بھی کیتیاں, نماز جنازہ بھی پڑھیا, اپنا جو تھک مبارک اس دے منہ دے وچ بھی پایا, اپنا قمیض لا کے اس منافق نو بھی پوایا. اللہ دا اعلان آ گیا, اللہ دا پیغام آ گیا, اے میرے پیارے پیغمبر ان دے واسطے ایک نہیں 70 واسطے بھی دعاواں کریں, میں دے حق تیری دعا بھی قبول نہیں کراں گا. اے دے حق تیری 70 دفعہ توبہ استغفار کر لمیں میں قبول نہیں کراں گا. کیوں؟ اے منافق بندہ ہے. ہن اسی کتنی دعاواں کر رہے ہیں, یا آپ ہی سوچ لو. ساڑھے واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کیتیاں نے, اپنی امت واسطے دعاواں کیتیاں نے. کیا ساڑھے حق چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول ہو رہی ہے؟ نہیں میرے بھائیو. اس بندے وا حق چ دعا قبول ہو رہی ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے چل رہا ہے, قرآن تے چل رہا ہے. اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعاواں قبول ہو رہی ہیں. میرے بھائیو قرآن وال آ جاؤ, قرآن حدیث وال آ جاؤ. کیڑا پیارا اللہ نے کتاب, کیڑی پیاری سانو اللہ نے کتاب دیتی ہے, کیڑی پیاری سانو حدیثاں عطا کیتیاں نے, کیڑا پیارا سانو نبی عطا کیتا ہے. سارے نبیاں دی نبوتاں ختم ہو گیا ساڈے نبی دے آن تو بعد. سانو ایسا نبی عطا کیتا, اسی اس نبی نو چھڑ کے غیراں وال بھجیے, غیراں وال جائیے. ساڈی بدقسمتی ہے پھر اسی اپنے آپ کو جہنم دا بالن تیار کر لی, سمجھ لئیے کہ اسی جہنم واسطے جان واسطے تیار ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو منافقاں دی نشانیاں تو بچا لے. جتنی بھی منافقاں دی نشانیاں نے اللہ پاک سانو بچا لے, اور اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر قرآن حدیث تے چلن توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین.